اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی ازواج سیدنا وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت بڑی تعداد تاحد نگاہ عوام ہی عوام اور سب آقا پاک پر درود و سلام پڑھنے والے عوام، تو آواز آئے بلند آواز، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آواز نہیں ہے آپ کی، بلند آواز پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق آج کی عظیم الشان نور قرآن، قرآن مقدس کے مقدس نام سے منسوب اس خوبصورت محفل کے خوبصورت مہمان، مجاہد اہل سنت، جرنیل اہل سنت، قائد محترم پاکستان سنی تحریک، جرنیل اہل سنت انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اسٹیج کے زیب و زینت معزز علماء کرام حضرت علامہ محمد اشرف گورمانی صاحب، حضرت علامہ طارق شہزاد مدنی صاحب، حضرت علامہ محمد انصر نقشبندی صاحب، قائد سنی تحریک پنجاب سے تشریف لائے مولانا محمد شاداب رضا نقشبندی صاحب اور صاحبزادہ محمد بلال عباس قادری صاحب، دیگر خوبصورت چمکتے دمکتے اہل سنت کے علماء کے تمام چہرے اور دور و نزدیک سے تشریف لائے برادران اسلام، اللہ پاک وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ فضل و احسان آج کی شام اپنے اور اپنے پاک کلام اور اپنے پیاروں کے نام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مالک ہماری حاضری بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے۔ تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا قبلہ جرنیل اہل سنت برادر محترم بھائی محمد ثروت اعجاز قادری صاحب کا، جنہوں نے محبتوں کے ساتھ اتنی دور سے مجھے یاد فرمایا اور اللہ پاک نے حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہماری حاضری کا توسل ہم سب کو در رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے۔ 5-6 موضوعات پر میں نے آپ سے ہم کلام ہونا ہے اور ہر موضوع کے لیے 2 سے 2.5 گھنٹے درکار ہیں۔ میں 5-5 7-7 منٹ بس ہر موضوع کی قدم بوسی کرتے ہوئے آپ سے گزارشات پیش کروں گا۔ یہ تمام باتیں ضروری ہیں جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور نہ کوئی لفظ بلا مقصد ہوگا اور نہ ہی کوئی جملہ وقت گزاری کے لیے ہوگا۔ تمام باتیں اہم ہیں، یا تو تعلق ہمارے عقیدے سے ہوگا یا تعلق ہمارے مسلک کے تحفظ سے ہوگا یا تعلق ہمارے معاشرے سے ہوگا۔ بہرحال ہر بات کسی نہ کسی پہلو سے لازم، ضروری اور فائدہ مند ہوگی۔ آپ حضرات کی خاموشی اور آپ کی آواز کا نہ آنا اور درود و سلام دھیمے انداز میں پڑھنا، یہ کراچی والوں کو زیب نہیں دیتا۔ کراچی میں کہتے ہیں رات 12 ہوتے ہیں تو تبھی ان کے ذہن کھلتے ہیں، یہ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو آرام فرماتے ہیں۔ آج آپ جو ہے ایسے رات کو بیٹھے ہیں کہ جیسے ہم پنجاب میں رات کو بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا ثبوت دینا، او آخر تک کیسے بولتے ہیں سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابھی آپ میں دم خم ہے، اللہ پاک برکت فرمائے۔ دوستو، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ الفاظ میں نے تلاوت کیے، اس کا ترجمہ بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں پسندیدہ دین اسلام ہے، اللہ پاک کا احسان ہے۔ یہ قرآن مقدس کی آیت بتلاتی ہے، اور قرآن و حدیث سے لاکھوں دلائل ہمیں ملتے ہیں۔ روئے زمین پر سب سے سچا اور اچھا اور نجات دلانے والا مذہب اسلام ہے۔ پھر اللہ پاک کا فضل و کرم، ہر روز ہر مذہب کے پیروکاروں کے گھروں میں ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کا کتنا احسان ہے کہ کسی بھی باطل مذہب کے گھر میں ہمیں نہیں ڈالا، بلکہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان اور اسلام والے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ پاک کا احسان کہ اللہ پاک نے کلمہ دیا، قرآن دیا اور مسلمان کیا۔ اس کے بعد سامعین محترم، اسلام ہمارا مذہب ہے، اور اسلام ایک دولت کا نام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا تاکہ وقت محفوظ ہو جائے اور تھوڑے وقت میں زیادہ بات آپ کو پیش کی جا سکے۔ تو سنیے گا، اسلام ایک دولت کا نام ہے، اور جس کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ کلمہ توحید و رسالت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے زبان و دل کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا اور آقا پاک علیہ السلام کی رسالت و نبوت و ختم نبوت پر اپنا گواہی پیش کی، وہ شخص مسلمان ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ سامعین محترم، اسلام کیا ہے؟ اسلام کے شعبے کتنے ہیں؟ اسلام کے شعبے بیان کیے جائیں، ان کی تعداد کثیر ہے، لیکن بڑے دو شعبے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اسلام کے بڑے دو شعبے ہیں، ایک کو ایمان کہا جاتا ہے اور ایک کو اعمال کہا جاتا ہے۔ ایک کو ایمان کہا جاتا ہے اور ایک کو اعمال کہا جاتا ہے۔ میں زیادہ بات پہلے شعبے پہ کروں گا، اور آخر میں 5-7 منٹ اگر وقت نے اجازت دی تو میں دوسرے شعبے پر آپ حضرات سے اپنی معافی ضمیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام کے دو شعبے، پہلا شعبہ ایمان اور دوسرا شعبہ اعمال۔ ہم پہلے بات کرتے ہیں ایمان پر۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی شرائط ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، علماء بتاتے ہیں۔ اللہ پاک کو ذات و صفات کے ساتھ ماننا اور وحدہ لا شریک ماننا، آقا پاک علیہ السلام کی نبوت، ختم نبوت اور تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام کی رسالت اور نبوت، آسمانی کتابوں کا من جانب اللہ ہونا اور قرآن کا لا ریب اور آخری کتاب ہونا، اللہ کے فرشتوں پر یقین و اعتماد رکھنا، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہونے پر یقین رکھنا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھنا، یہ ایمان کی شرائط ہیں۔ سننے والے نے کہا یہ بات ذرا لمبی ہے، ہمیں دو لفظوں میں بتائیے ایمان کیا ہے۔ علماء نے کہا ہم مختصر بھی بتلا دیتے ہیں اور مفصل بھی بتلا دیتے ہیں۔ آپ نے مفصل کہا، ہم نے تفصیل بتائی، آپ نے مختصر کہا، تو خلاصہ یہ ہے ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ ہے۔ آپ سبحان اللہ بولے نہ بولیں، میں نے بات پوری کرنی ہے، ذرا بولیے، سارے بولیے گا، بولیے بولیے، مجھے پتہ چلے میں کراچی شہر میں بیٹھا ہوں، اونچا بولیے نا۔ ایمان کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جناب خود سے کہہ دیا یا کوئی دلیل ہے؟ فرمایا دلائل تو ہزاروں ہیں، لیکن ایک واضح اور بین دلیل آقا پاک کی صحیح حدیث مبارکہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، تم مومن نہیں ہو سکتے
جب تک میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے اور دنیا کے ہر شخص سے، ہر انسان سے۔ یہ آقا پاک کا ارشاد ہے، متفقن علیہ، بخاری و مسلم میں آقا پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے۔ لا یؤمن احدکم، پہلے ایمان کی نفی کر دی ہے، تمہیں ایمان نہیں ملنے والا، تم مومن نہیں ہونے والے جب تک ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، کائنات سے بھی زیادہ تمہارے دلوں میں محبت مصطفیٰ نہ آ جائے۔ بولیے ایستا ایستا سٹارٹ ہوں گے نا آپ، ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا پاک نے شرط عائد کر دی، ایمان کے لیے محبت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ضروری ہے۔ میں تسلی کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم قیامت پر ایمان لائے، لیکن بے ایمان ہیں۔ مولا وجہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھا پھر بھی بے ایمان، نماز پڑھی پھر بھی بے ایمان، سجدے کیے پھر بھی بے ایمان۔ قلم اٹھایا علماء حقہ نے اور اس کی تفسیر کے اندر بیان فرمایا کہ وجہ یہ ہے کلمہ پڑھ کے بے ایمان کیوں ہیں، نمازیں پڑھ کے بے ایمان کیوں ہیں، سجدے کر کے بے ایمان کیوں ہیں؟ فرمایا کلمہ ہے، نماز ہے، سجدہ ہے، دلوں میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ پتہ چلا ایمان کا تعلق حضور نبی کریم کی محبت سے ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر محبت ہے تو ایمان قائم ہے، محبت نہیں ہے جس سے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور میرا امام بھی تو یہی بولتا ہے اس حدیث مبارکہ کی ترجمانی کرتے ہوئے، اللہ کی سرتاب بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ ابھی میرا سٹارٹ ہے، ابتدائی کلمات ہیں خطاب کے، اور آپ کا جو مورال ہے یا جو جذبہ ہے وہ میرے سٹینڈر سے بہت لو ہے۔ آپ کی بیٹری 20-30 پہ ہے، میں ایسے مجموع سے خطاب نہیں کر سکتا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ فاسٹ چارجر سے کچھ گزارا آپ کا ہو جائے گا۔ بہرحال آپ دیکھیے کہ اب میں دم خم ہے، جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز میری سماعتوں سے کیوں نہیں ٹکرا رہی؟ اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، شاید اس سے آپ کی کچھ پرسنٹ بیٹری چارج ہو جائے۔ اللہ کی سرتاب بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو بڑے دل والے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی جوانیوں کو سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستو پتہ چلا، میں اب اسی بات پہ کلام کروں کہ ایمان محبت رسول ہے تو بات تو یہیں پر ہی ختم نہ ہوگی اور وقت ختم ہو جائے گا۔ میں اب بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پتہ چلا ایمان کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوستو میرا بھی دعویٰ ہے، مجھے اپنے آقا مولا نبی کریم سے بڑا پیار ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہر بزرگ کا دعویٰ ہے، ہر جوان کا دعویٰ ہے، ہر بچے کا دعویٰ ہے کہ ہمیں آقا مولا نبی کریم علیہ السلام سے بے پناہ محبت ہے، بے پناہ پیار ہے۔ لیکن دوستو محبت کی کچھ شرائط ہیں، محبت کے کچھ تقاضے ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے دعووں سے بات کیسے چلے گی، دعووں سے کام کیسے چلے گا؟ آئیے میں چند لفظوں میں بیان کروں کتنے 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 میرے آقا پاک کی محبت کے جو ہے وہ لازم ہیں، شرائط ہیں، وہ تو بڑی تعداد ہے۔ ایک دو کو ہم چومنے کے لیے جا رہے ہیں۔ محبت رسول کا پہلا تقاضا ہے من والدہی و والدہی والناس اجمعین، ماں سے بھی بڑھ کر حضور سے پیار کرو، اولاد سے بھی بڑھ کر آقا پاک سے پیار کرو، اپنی کائنات سے بڑھ کر آقا پاک سے پیار کرو، اپنی جان سے بڑھ کر آقا پاک علیہ السلام سے پیار کرو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ وہ نبی پاک کے جانثار صحابہ کرام جنہوں نے بتلایا ہے ہم حضور کے ایسے عاشق ہیں، جان کی بات آئی تو جان نبی پاک کے نام پہ قربان، اولاد کی بات آئی تو اولادیں میرے حضور کے قدموں میں قربان، اگر جاگیرو جائیداد کی بات آئی تو کائنات میرے آقا پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر قربان۔ صحابہ کرام سروں پہ کفن باندھے نظر آتے ہیں، اپنی اولادیں قربان کرتے نظر آتے ہیں۔
ہیں دوستو تبرکن میں ذکر کر رہا ہوں، یہی تو وجہ ہے جب غزوہ بدر سے قبل میرے آقا پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سامنے بٹھایا اور فرمایا میرے صحابہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے، تیر و تلوار سے لیس آ رہا ہے اور ان کے پاس ہر طرح کا ہتھیار بھی ہے، ہر طرح کی سواری بھی ہے، ہمارے پاس نہ سواری ہے نہ ہتھیار ہیں اور تعداد 313 ہے، کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم دریاؤں میں اتر جائیں گے، ہم جان پہ کھیل جائیں گے، خدا کی قسم ہے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، ہم آپ کا تحفظ کرتے رہیں گے، جہاں آپ کا پسینہ مبارک گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، یا رسول اللہ ہم پوری کائنات آج آپ کے قدموں پر قربان کرنے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ انداز صحابہ کرام کا، اور پھر جب میدان کارزار لگا میرے آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام 313 1000 کے سامنے جب جلوہ فرما ہو گئے، ادھر صحابہ کرام اپنی جوانیوں کے جوہر دکھا رہے تھے، اپنی دلیری کا انداز دکھا رہے تھے اور میرے آقا پاک کی غلامی کے حق ادا کر رہے تھے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شانوں پر چادر ہے، یوں ہاتھ اٹھائے مولا یہ مٹھی بھر لوگ روئے زمین پہ تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے نبی کی رسالت کا اعلان کرنے والے ہیں، تیرے دین کے لیے آج کفار کے لشکر جرار سے لڑ پڑے ہیں، مولا ان کی مدد کرنا، اگر یہ نہ رہے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ وہ صحابہ جو جان کی پرواہ کیے بغیر آگے جا رہے تھے، سینہ تانے اپنے آقا مولا علیہ السلام اور دین کے لیے قربانیاں دے رہے تھے۔ صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں حضور نے یہاں ہاتھ اٹھائے، میرے آقا نے یہاں ہاتھ اٹھائے، میرے آقا نے یہاں ہاتھ اٹھائے، آپ کی چادر مبارک آپ کے شان اقدس سے گرتی تھی، صدیق اکبر اٹھا کے حضور کے شانے پہ رکھتے تھے۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل لرزنے لگا، عرض کیا یا رسول اللہ بس کریں یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کا وعدہ سچا ہے اور مدد آنے والی ہے۔ پھر میرے آقا پاک نے مشت اٹھائی ایک کنکریوں کی اور آقا پاک نے یوں لشکر پر پھینکی، شاہت الوجوہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تباہ ہو جاؤ۔ پھر ہر کافر کی آنکھ میں وہ کنکر پہنچا، وہ کوئی ایٹم بم تھا، وہ قدرتی عذاب تھا۔ میرے رب نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا، محبوب وہ تو نے نہیں پھینکا، وہ تو نے نہیں مارا، وما رمیتا آپ نے نہیں مارا، اذ رمیتا جبکہ آپ نے مارا، ولیکن اللہ رما سامنے مصطفیٰ تھا، مارنے والا خدا تھا۔ ایک نعرہ سنا دو پتہ چلے محفل لگی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ یہ پہلا تقاضا ہے، جان مال اور کائنات اور اپنی اولادوں سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے وفا کی جائے۔ دوستو اب میں جس انداز میں جہاں میں بات اختتام کرنا چاہتا ہوں اس میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، لہذا میں اگلے تقاضے کی طرف جا رہا ہوں۔ سروت بھائی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میرے پاس ثنا خان بھی ہیں اور اس کے بعد سحری کا وقت بھی دینا ہے، اس لیے میں خود شارٹ انداز میں جا رہا ہوں۔ ذرا بولیے نا سبحان اللہ، اور یار تکڑا کر کے آکو سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وفا اور محبت کا ہر تقاضا پورا کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ آؤ دوستو یہ بھی میں مختصر انداز کے اندر پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا پاک سے آپ کو محبت ہے، نبی کریم علیہ السلام سے آپ کو عشق ہے، تو اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے دل میں
غیرت کا ہونا ضروری ہے۔ جو کہے مجھے حضور سے پیار ہے اور انداز یہ ہو کہ جب باپ کے خلاف بات ہو تو دل میں غیرت آئے، جب قبیلے کے خلاف بات ہو تو دل میں غیرت آئے، جب اپنی سیاسی معاملات پہ بات آئے تو دل میں غیرت آئے، جب خاندانوں پہ بات ہو تو دل میں غیرت آئے، اور جب آقا پاک کی عزت پہ حملے ہوں، ناموس رسالت پہ حملے ہوں، ختم نبوت پہ حملے ہوں تو کہے یہ مولویوں کا کام ہے، یہ مولویوں کا کام ہے۔ جناب والا آپ نے بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، عشق رسول کا دم بھرا ہے، آقا پاک سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، تو یاد رکھو یہ نبی پاک کی محبت کا دوسرا تقاضا ہے کہ حضور کی ذات کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے دل میں غیرت کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے جب یمامہ کی دھرتی پر حضور کی ختم نبوت کے پہرے دینے کے لیے لشکر جرار بھیجا گیا، حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فاصل، خلیفہ اول، افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق، حضرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب لشکر جرار بھیجا، پھر لشکر بھیجا، پھر لشکر بھیجا، 40,000 منکرین ختم نبوت کی گردنوں کو اتارا، 40,000 لوگوں کو یمامہ میں قتل کیا گیا، 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ جب لشکر واپس آیا حالات بیان کیے گئے، کہنے والوں نے کہا اے ابو بکر صدیق، نبی کریم علیہ السلام نے کل غزوات کے اندر جو صحابہ کرام آپ کی میت میں گئے، کل 259 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور جہاں ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے، یہ امت کا بڑا نقصان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم 1200 کی بات کرتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر حضور کی ختم نبوت کے لیے آقا پاک علیہ السلام کا آخری غلام بھی بھیجنا پڑتا، میں نبی کے ہر غلام کو یمامہ میں بھیج کے اس کو شہادت مول لینے پر مجبور کر دیتا، کیونکہ یہ معاملہ ذات کا نہیں تھا، حضور کی ختم نبوت کا ہے۔ لوگوں یہ صحابہ کرام کا انداز ہے، ہر معیار پر پورا اترنے والے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ دکھایا ہے، آقا پاک کی عزت کی بات ہو، ناموس رسالت کی بات ہو، ختم نبوت کی بات ہو، نہیں دیکھا رشتہ داریاں ہیں، نہیں دیکھا خاندانی معاملات ہیں، نہیں دیکھا کہ سامنے ماں باپ ہے، نہیں دیکھا کہ سامنے اولاد ہے، انہوں نے یہی دیکھا ہے ماں بعد میں ہے، باپ بعد میں ہے، اولادیں بعد میں ہیں، کائنات کا ہر رشتہ بعد میں ہے، عزت رسول پہلے ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آئیے اگلی بات میں پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے نسبت رسول کا حیا کیا جائے، میرے آقا پاک کی ہر نسبت کا حیا کیا جائے۔ اور نسبت کسے کہتے ہیں میں سادے لفظوں میں بیان کر دوں، مدینہ پاک سے ہمیں کیوں عقیدت ہے، کیونکہ اس شہر مقدس میں میرے آقا پاک آرام فرما ہیں، جس شہر مقدس سے حضور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جس شہر کو نسبت ہو جائے اس کا ادب ضروری ہے، جس گنبد خضرا کو آقا پاک کی ذات سے نسبت ہو جائے اس کا ادب ضروری ہے، جن سنہری جالیوں کو میرے آقا پاک کی ذات سے نسبت ہو جائے ان کا ادب ضروری ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سبحان اللہ اونچا بول دیجئے۔ دوستان گرامی، اگر کوئی مدینہ پاک سے کنکر پاک بھی لے آیا ہم نے اس کی بھی عزت کی ہے، اگر کوئی مدینہ پاک سے ایک ٹوپی لے آیا اس کی بھی عزت ضروری ہے، اگر کوئی کھجور لے آیا تو بھی عزت ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کھجور میں کیا ہے، اس ٹوپی میں کیا ہے، اس تسبیح میں کیا ہے، اس مدینہ پاک کی مٹی میں کیا ہے، مدینہ پاک کی ہر شے میں آب و ہوا میں کیا ہے؟ یہ نسبت رسول ہے جس کا حیا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی مدینہ پاک سے آئی ہوئی چیز کی بے ادبی کرتا ہے اصل میں وہ حضور نبی پاک کی ذات کی بے ادبی کر رہا ہے، گنبد خضرا کی بے ادبی کرنے والا آقا پاک کی ذات کی بے ادبی کر رہا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اب سنیے گا، یہ ساری نسبتیں بعد میں ہیں۔ پتہ ہے حضور کی بڑی نسبتوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ 3 نام ذہن میں رکھنا، عقیدہ اہل سنت آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا۔ آقا پاک کی بڑی نسبتوں کو میں 3
نام لینے جا رہا ہوں۔ ایک نسبت کا نام ازواج رسول ہے، ایک نسبت کا نام اصحاب رسول ہے، ایک نسبت کا نام آل رسول ہے۔ سبحان اللہ اچھا میرے بھائیو، میں سریکی توانو دساما چاہ میں جو 5 منٹ بعد سا گھننا ات وقفہ دینا بھئی تسا سبحان اللہ آکھ گھنو او بھی تسا پچاویں دے ہو و تسا سبحان اللہ کر لے آکسو 5 منٹ بعد جو میں فل سٹاپ لیتا ہوں آپ کو وقفہ دیتا ہوں سبحان اللہ کہنے کا، وہ بھی آپ حضم کر جاتے ہو، تو میرے بھائیو کب بولو گے؟ ذرا بولو نا اچھا کر کے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستو ازواج رسول، آل رسول، اصحاب رسول، یہ 3 نسبتیں ہیں جو سب سے بڑی حضور کے ساتھ نسبتیں رکھتے ہیں۔ ان کی نسبتوں کا قدر کرنا، حیا کرنا یہ ہر اہل ایمان پر ضروری ہے۔ اگر کوئی ان کی قدر کرتا ہے وہ رسول پاک علیہ السلام کی قدر اور عزت کرنے والا ہے، اگر کوئی ان کی عزت نہیں کرتا وہ آقا پاک علیہ السلام کی عزت و قدر سے محروم ہے۔ آئیے میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکوں گا، صرف میں عقیدہ اہل سنت آپ کے دل دماغ میں راسخ کرنے کے لیے اللہ اکبر و کبیرہ اصحاب بدر کا تذکرہ ہو گیا۔ ایک نسبت سے حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے اندر ہیں، اور یہ آقا پاک کی وہ زوجہ محترمہ ہیں۔ جب منافقین نے آپ پر الزام لگایا تو میرے حضور بھی خاموش رہے، اماں پاک بھی خاموش رہی، حتیٰ کہ رب نے قرآن کی صورت میں حضرت اماں عائشہ کی پاکی کا بیان فرمایا ہے۔ یہ صدیقہ بنت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ ازواج رسول کون ہیں؟ وہ پاکیزہ بیویاں جن کا میرے آقا پاک کے ساتھ نکاح ہوا ہے، ان کو ازواج رسول کہا جاتا ہے، اور قرآن نے ان کو مخاطب کیا اور اس انداز میں کہ ان کی شان بیان فرمائی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے گھر والیو کائنات کی کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہو سکتی کہ تمہیں اللہ نے حضور نبی پاک کا دامن عطا فرمایا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق رکھتا ہے، اور حضور کی ہر زوجہ مومنوں کی ماؤں سے بڑھ کر ہے۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ ان کو کہتے ہیں ازواج رسول، جن کی شان قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ کون ہیں؟ کون ہیں آل رسول؟ ذرا اونچا بولیے نا، کون ہے آل رسول؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا رسالت مآب علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی اللہ پاک نے اولاد سے آل رسول کا سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری فرمایا ہے۔ یاد رکھنا مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اور پاکیزہ بیویوں سے اور اولاد بھی موجود ہے۔ ان اولاد کو قریشی کہا جائے گا، ہاشمی کہا جائے گا۔ سامعین محترم، ایک آپ کے علاقے میں قریشی مشہور ہیں، لیکن قریش خاندان رسول سے مراد حضور ہاشمی خاندان، ان کو قریشی کہا جائے گا، ان کو ہاشمی کہا جائے گا، سید نہیں کہا جائے گا۔ سید حضرت علی کی وہ اولاد ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آقا پاک علیہ السلام کی آل پاک، دوستو ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک آل محمد کے در پہ حاضری نہ ہو جائے۔ یہ نسبت رسول ہے، ازواج رسول، آل رسول۔ اور تیسری نسبت کا نام ہے اصحاب رسول۔ کون ہیں اصحاب رسول؟ جنہوں نے ایمان کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی آقا نبی پاک کا دیدار کیا ہے، وہ صحابی ہو گئے ہیں۔ اور صحابی کون ہیں؟
ہیں۔ فرمایا لوگو میرے صحابہ کے متعلق اپنی زبانیں بند رکھو، مطلب پک 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 مت کیا کرو۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو اور میرے صحابی مٹھی بھر جو خیرات کریں، تمہیں احد پہاڑ کے سونے کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا میرے صحابی کو اللہ پاک مٹھی بھر جو کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کون؟ صحابہ کرام۔ انبیاء کرام کی شانوں کے بعد قرآن کی سب سے زیادہ آیات اللہ پاک نے نبی پاک کے صحابہ کرام کی عزت و شان میں اور وکالت میں نازل فرمائی ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ پہلے ایمان لانے والے، وہ مکہ پاک سے ہجرت کر کے آنے والے، وہ مدینے بیٹھ کے ان کی نصرت کرنے والے، اور وہ ان کے بعد ایمان لانے والے۔ محبوب اللہ اعلان کر رہا ہے اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اے پیارے محمد تیرے ہر صحابی سے رب نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ لوگو جب یہ کراچی کی دھرتی سے امیر اہل سنت کی مبارک زبان سے نعرہ چلا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، پیٹوں میں مروڑ اٹھنے لگے، چہروں کے رنگ بدلنے لگے، اندر کی خباثت اگلنے لگے، اور کہا جناب یہ کہاں سے نعرہ لیا ہے؟ تو بتایا یہ نعرہ کسی نے بنایا نہیں ہے، قرآن کی صورت میں رب نے خود عطا فرمایا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اے پیارے محمد آپ کے رب نے اعلان کر دیا ہے، آپ کے تمام صحابہ سے رب نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ ہر صحابی نبی اللہ اکبر و کبیرہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ لہذا اب آئیے دوستان گرامی، جو کہ وقت نہیں ہے نا تفصیل میں نہیں جا رہا، میں نے 3 نسبتوں کی بات کی ہے، ازواج رسول، آل رسول، اصحاب رسول۔ اب اگلی بات توجہ سے سنیے گا۔ اسلام کی تاریخ 1400 سالوں پر مبنی ہے۔ ہر صدی کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، ایک ایسا نام ہے جو ہر دور میں چمکتا دمکتا نام نظر آئے گا، اس نام کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ بولے کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت، جماعت کا لفظ صرف ہمارے ساتھ ہے اور کسی گروہ کے ساتھ جماعت کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اہل سنت ہر تاریخ ہر دور کے مورخین نے اہل سنت کو جماعت کے طور پہ بیان کیا ہے، اچھے لفظوں میں بیان کیا ہے، خوبصورت لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر دور کے اندر، ہر دور کی تاریخی کتابوں کے اندر 3 فتنوں کے نام لکھے ہیں۔ فتنہ کہہ لیں یا فرقہ کہہ لیں، وہ 3 فرقے کیا ہیں؟ ایک کا نام خارجیت ہے، ایک کا نام ناسبیت ہے، ایک کا نام رافضیت ہے۔ اب سنیے گا، اللہ اکبر و کبیرہ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارے دوں گا۔ یہ خارجی کون ہیں؟ یہ رافضی کون ہیں؟ یہ ناسبی کون ہیں؟ لگتا ہے آپ سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، تو ذرا دلیل دیں نا، سبحان اللہ بول کر دلیل دیں۔ یہ کون ہے خارجی؟ یہ کون ہے رافضی؟ یہ کون ہے ناسبی؟ بالکل چند لفظوں میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ جنہوں نے توحید کی بات کی ہے اور آقا پاک علیہ السلام کی رسالت سے گریزہ ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ پاک کی توحید کے نام پر آقا پاک علیہ السلام کی عزت پہ حملے کیے ہیں، جنہوں نے میرے آقا پاک کے نعرے لگانے پہ فتوے لگائے ہیں، انگوٹھے چومنے پہ فتوے لگائے ہیں، درود و سلام پڑھنے پہ فتوے لگائے ہیں، جنہوں نے میرے آقا پاک علیہ السلام کی عزت و توقیر پر شرک کے فتوے لگائے ہیں، حضور کے ادب و احترام کو جنہوں نے شرک کا نام دیا ہے، جنہوں نے توحید کے نام پر لوگوں کے سینوں کے اندر نبی پاک کی محبت کو چھیننے کی کوشش کی ہے، حضور کی عزت و توقیر کو گھٹانے کی کوشش کی ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اس سے منظور بڑھانا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، آسمان خاں زمین خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، تیرے صدقے میں مجھے بود بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔
اللہ اکبر و کبیرہ، جنہوں نے اللہ پاک کی توحید کے نام پر حضور نبی پاک کی عزتوں پہ حملہ کیا، شان پہ حملہ کیا، علم پاک پہ حملہ کیا، آپ کی بے مثل نورانیت پہ حملہ کیا، بے مثل بشریت پہ حملہ کیا، جنہوں نے آقا پاک علیہ السلام کی ذات کو تنقیص کا نشانہ بنایا، ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ سنیے گا، ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ یہ ناسبی کون ہیں؟ جنہوں نے صحابہ 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 کے نعرے تو لگائے ہیں، اور صحابہ کرام کے نام پر جنہوں نے بتھے تو لیے ہیں، جنہوں نے فنڈنگ تو کی ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کے نام پر سعودی عرب اور عرب امارات سے اربوں خربوں کمائے ہیں، اور وطن عزیز کے اندر آگ لگائی ہے، فرقہ واریت کو ہوا دی ہے، اور قتل عام کیا ہے، اور ملک کو جو ہے نظر آتش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناسبی کہا جاتا ہے۔ جو صحابہ کا نام لیتے ہیں، مولا علی پاک کا نام گوارا نہیں کرتے، حسنین کریمین کا نام گوارا نہیں کرتے، حضور نبی پاک کی آل کا نام گوارا نہیں کرتے، ان کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ تیسرے گروہ کا نام ہے رافضی۔ رافضی کون ہیں؟ جنہوں نے علی علی تو کہا ہے لیکن صدیق اکبر سے دور ہیں، بہت دور ہیں، جنہوں نے سیدہ فاطمہ پاک کا نام تو لیا ہے لیکن میرے آقا پاک کی ازواج مطہرات سے دور ہیں، بہت دور ہیں، جنہوں نے حسنین کریمین کا نام تو لیا ہے لیکن نہ انہیں حضرت عمر بن خطاب کا حیا ہے، نہ حضرت عثمان غنی کا حیا ہے، جو اہل بیت کی بات تو کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ذات پہ حملہ کرنا جن کا ماٹو ہے، جن کا مشن ہے، جن کا مذہب ہے، جو حضرت علی پاک کی محبت کے نام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کو معاذ اللہ مجرم قرار دینے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں، ناپاک سازشیں کرتے ہیں، ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ اب سن لو اور چند لفظوں میں سن لو، شاید میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، اگر توجہ ہے تو سبحان اللہ اونچا بولیے، اونچا بولیے۔ کون ہیں خارجی؟ جنہوں نے توحید کے نام پر حضور کی عزتوں پہ حملے کیے، ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ کون ہیں ناسبی؟ جنہوں نے صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی گستاخیاں کی ہیں، ان کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ کون ہیں رافضی؟ جنہوں نے اہل بیت کے نام کو کیش کرتے ہوئے صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ کون ہے اہل سنت؟ ہم اہل سنت ہیں، اللہ کی توحید کا نعرہ بھی ہم نے لگایا ہے، نعرہ رسالت مصطفیٰ کی عزتوں پہ پہرے بھی ہم نے دیے ہیں، تاجدار ختم نبوت کی صدائیں بھی ہم نے بلند کی ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی ہم نے لگائے ہیں، آقا پاک کے صحابہ سے پیار بھی ہم نے کیا ہے، مصطفیٰ کی آل کے نام پر سب کچھ فدا بھی ہم نے کیا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو نعروں کا وقت دیتا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ذرا سبحان اللہ اونچا بول دیجئے، اور ذرا اونچا کر کے آنکھوں جا سبحان اللہ۔ آئیے دوستو، میں عرض کر رہا تھا، محبت رسول کے تقاضے پیش کر رہا تھا، لہذا میرے بھائیو، جو نبی پاک کی ازواج کا منکر ہے وہ اصل میں ذات رسول کا منکر ہے، جو میرے آقا پاک کے اصحاب کا منکر ہے اصل میں ذات رسول پاک کا منکر ہے، جو حضور نبی پاک علیہ السلام کی آل کا منکر ہے اصل میں ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے۔ حضور کا سچا عاشق وہ ہے جو نبی کی ہر نسبت کا حیا کرنے والا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ آئیے دوستو، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف بھی لے جاؤں اور اپنی بات کو لب لباب کی طرف بھی لے جاؤں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، میں نے عرض کیا ایمان کیا ہے؟ ایمان محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام ایمان ہے۔ آقا پاک کی محبت ہے تو ایمان ہے، آقا پاک علیہ السلام کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اب اگلی بات توجہ طلب ہے، میں نے ایمان کے تن تقاضے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، جن میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ جان، مال
عزت، آبرو، اولاد، ہر چیز سے زیادہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پیار کیا جائے۔ میں نے دوسرا تقاضا آپ حضرات کے سامنے یہ رکھا ہے، آقا پاک علیہ السلام کی عزت و آبرو اور حضور کے مقام و شان اور ختم نبوت کے لیے دل کے اندر غیرت کا پایا جانا ضروری ہے۔ میں نے تیسری گزارش یہ کی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا کرنا یہ لازم ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ سامعین محترم، اب عرض کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ رب ذوالجلال کا، خدائے وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ کروڑ بار ہم پر احسان، ہمیں مسلمان کیا ہے، صاحب ایمان کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا غلام کیا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ادب والے ہیں، عشق والے ہیں، احترام والے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں کہ کون کون کس کس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تمام مدارس اور دنیا بھر کے مکاتب فکر کی آپ کو پوری تفصیل ملے گی، کس کو یہود و نصارہ نے کس طرح خریدا، کس طرح استعمال کیا۔ لیکن الحمدللہ آپ کو اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والی ایک درگاہ بھی ایسی نہیں ملے گی جن کو خریدا گیا ہو، جن کو استعمال کیا گیا ہو۔ انہوں نے یہی کہا ہے، ہماری عزتیں جان مال اولاد بعد میں ہیں، عزت رسول پہلے ہے۔ یہود و نصارہ کا مین ٹارگٹ یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت و جماعت ہیں۔ ان کو توڑنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، ان کو پارا کرنے کے لیے، پارا کرنے کے لیے ہر دور کے اندر ہتھ کنڈے کیے گئے ہیں، استعمال کیے گئے ہیں۔ ہر دور کے اندر ان کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وطن عزیز پر سب سے زیادہ ورق اہل سنت کے خلاف ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ حقوق اہل سنت کو دبایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اغیار کی طرف سے جو بھی نئی سازش پاکستان میں لانچ ہوتی ہے، اس کا ٹارگٹ اہل سنت و جماعت ہوتے ہیں۔ یا تو ہمارے مدارس ان کا ٹارگٹ ہے، یا ہماری مساجد ان کی ٹارگٹ ہیں، یا ہمارے علماء ان کا ٹارگٹ ہیں۔ ہماری جو بھی جماعت منظم انداز کے اندر چلتی ہے، اس کو توڑا جاتا ہے، اس کو پاش کیا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات اہل سنت و جماعت کے خلاف کیوں ہیں؟ اس لیے ہم لابی نہیں ہیں، ہم سازش نہیں ہیں، یہ خالص مذہب المہذب مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ خالص اللہ پاک کے محبوب کریم کا دیا ہوا صحابہ کرام کو عقیدہ اور نظریہ ہے، جس کے وارث الحمدللہ آج بھی اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور دوستو، یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے فخر ہے، میں اہل سنت و جماعت کے مرکز کے اندر، پاکستان کے مرکز کے اندر میں حاضر ہوا ہوں، اور ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کر میں آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ برادر محترم، جرنیل اہل سنت انجینئر محمد ثروت اجاز قادری ملک پاکستان میں ہماری پہچان ہے، اور بیرون ملک میں اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے۔ آپ کے لیے خوش بختی ہے، اس محلے میں آپ کا گھر ہے، اس محلے میں آپ کا آستانہ ہے۔ ہماری خوش بختی ہے، کبھی زیارت ہو جائے تو بھی ہم خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص ایک کاروان کے سپاہی ہیں، ایک کاروان کے راہی ہیں۔ وہ کاروان کس کا نام ہے؟ اس کاروان کا مقصد کیا تھا؟ اس کو بنایا کیوں گیا؟ اس کو لانچ کیوں کیا گیا؟ دوستو، آپ شاید جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، 90 کی دہائی کے اندر ایک ایسی فضا چلی، ایک ایسی ہوا چلی، اور وطن عزیز کے اندر ایک ایسی سازش چلی کہ مساجد اہل سنت، مدارس اہل سنت، علماء اہل سنت، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ بندوق کے دور پر، کلاشن کوف کے زور پر اور ہتھیاروں کے زور پر جو غیر ملکیوں نے یہاں پہ لانچ کیا تھا، کسی بھی مسجد میں گھس جاتے، تالے لگا دیتے، ہمارے امام کو ہٹا کر اپنے امام کھڑے کر دیے جاتے۔ کسی بھی درس گاہ جو ہمارے روپیوں سے، ہماری زمین سے تیار کیا گیا تھا، وہاں پر راتوں رات جو ہے اٹیک ہو جاتا، حملہ ہو جاتا، اور صبح وہاں سے بورڈ اتار کر دوسرے مکاتب فکر کے لوگ اپنا بورڈ لگا دیتے۔ کوئی بھی غیرت مند سنی عالم اگر حق آواز بلند کرنا چاہتا تھا، اس کے
سینے میں گولی اتار دی جاتی تھی اور بم بلاسٹ کر دیا جاتا تھا اور اس کے مدرسے اور گھر کو اڑا دیا جاتا تھا۔ وطن عزیز کے اندر ہم اکثریت ہونے کے باوجود یتیم الحال تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ہم سسک رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کوئی تو مسیحا آئے گا، کوئی تو ایسا غیرت مند جری اور بہادر انسان کسی ماں کی گود میں پیدا ہوگا جو ہماری مساجد کا تحفظ کرے گا، ہمارے عقائد کا تحفظ کرے گا، ہمارے نظریات کا تحفظ کرے گا، ہمارے علماء کا تحفظ کرے گا، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے گا، اہل سنت و جماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں اور جو ماٹو اور منشور ہے اس پہ پہرا دے گا۔ بس اللہ پاک نے سن لیا ہے، وہ کراچی ہی کی دھرتی تھے جس سے امیر شہدائے اہل سنت حضرت مولانا محمد سلیم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا جوان رب قدوس نے اہل سنت کو عطا فرمایا۔ ہاں وہ بظاہر دیکھنے میں بہت کمزور نظر آتے تھے، لیکن جو سینے میں دل رکھا تھا وہ شیروں سے بھی زیادہ ہمت والا تھا، جو حوصلہ تھا وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند و بالا تھا، اور جو درد تھا یقین جانیے کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے ایسا درد نہیں رکھتی جو سلیم بھائی کے سینے میں اللہ پاک نے مسلک کا درد رکھا ہے، اور جو ان کی گرجدار آواز تھی اور جو انداز تھا، خدا کی قسم ہے ایک ایک لفظ دل پہ اثر کرتا تھا، روح کو تڑپاتا تھا، اور یوں لگتا تھا پوری سنیت کا درد بیان کر رہا ہے، پوری سنیت کی زبان سلیم قادری کے منہ میں آ گئی ہے اور ہر سنی کی عکاسی کر رہا ہے، ہر سنی کا درد بیان کر رہا ہے۔ ہاں کراچی کی دھرتی سے مولانا سلیم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پاکستان سنی تحریک کی بنیاد رکھی، نعرہ لگایا اور بازو بلند کیا، اور آپ کے ساتھ کاروان میں شامل ہونے والے قبلہ شہید اہل سنت شہید میلاد مصطفیٰ مولانا محمد عباس قادری کی ذات ہو، یا شہید اہل سنت مولانا محمد اکرم قادری کی ذات ہو، یا شہید اہل سنت مولانا محمد افتخار بھٹی کی ذات ہو، یا دیگر جو شہدائے تحریک پاکستان سنی تحریک ہو، یا انجینئر ثروت اجاز قادری ہو، انہوں نے سروں کے اماموں کو کفن بنا لیا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ آگے چلے ہیں۔ اور پھر سلیم قادری نے ایک ایسا نعرہ اور ولولہ بیدار کیا وطن عزیز کی مٹی میں کہ دیکھا کہ جہاں پاکستان ملک کے پاکستان کے اندر ہماری مساجد پہ قبضے ہوئے تھے، انہوں نے مسجدیں واپس لے کر دکھایا ہے، ہمارے مدارس کے تالے توڑے گئے تھے، انہوں نے وہاں پھر اہل سنت و جماعت کا راج کر کے دکھایا ہے، ہمارے علماء کو شہید کیا گیا تھا، ان کے خلاف ایف آئی آر کر کے ان کے خلاف ان قانونی کاروائی کر کے ان کو اپنے انجام تک پہنچا کے دکھایا ہے۔ ایک ٹھنڈی ہوا آئی تھی کراچی سے، ہاں ہر سنی کے دل میں ٹھنڈ پڑی ہے، ہر سنی کی آنکھیں روشن ہوئی ہیں، ہر سنی کو ایک سکون ملا ہے کہ جو ہم یتیم الحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، سلیم قادری کی صورت میں اللہ نے ہمیں سایہ عطا کر دیا ہے، سایہ عطا کر دیا ہے۔ لوگوں انتہا کا ذہین بندہ تھا، انتہا کا ذہین بندہ تھا، اور دور دور تک اہل سنت و جماعت کے معاملات پر بڑی نگاہ رکھنے والا تھا، اور معاملات کو کیسے حل کیا جاتا ہے ایک طریقہ کار قانونی طریقہ کار کے مطابق اپنے حقوق کا تحفظ کرنے والا تھا۔ وہ گلی گلی گیا ہے، وہ کوچا کوچا گیا ہے، وہ شہر شہر گیا ہے، اتحاد اہل سنت کے لیے علماء کے قدموں میں بیٹھے ہیں، انہوں نے آنسو بہائے ہیں، انہوں نے منتیں کی ہیں، انہوں نے سماجتیں کی ہیں۔ ظالموں نے دن دہاڑے ہمارے اس شیر کو شہید کر دیا اور پیٹھ میں گولیاں مار کر انہوں نے سمجھا ہم اس تحریک کو دبا رہے ہیں، ہم ختم کر رہے ہیں، ہم آواز دبا رہے ہیں۔ انہیں کیا خبر تھی سلیم قادری جو درد دے گئے ہیں، اب تو ہزاروں سنیوں کے سینوں میں گولیاں تو داغی جا سکتی ہیں، وہ درد نکالا نہیں جا سکتا، وہ مشن ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پوری فوج آئی اور پوری فوج نے پوری فورس نے
اپنی تحریک کا حق ادا کیا. ہاں ہاں میلاد مصطفیٰ نشتر پارک کے اندر 12 ربیع الاول کو آقا پاک کے ذکر اور عزتوں کے لیے جانے والے وہ تمام شہدائے میلاد مصطفیٰ، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہاں ہماری میاں والی کی بھی قیادت اس میں موجود ہے، ہماری نمائندگی بھی موجود ہے. شہید راہ وفا، شہید راہ وفا علامہ پیر سید فرید الحسنین شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، لوگوں اس وہاں پر جب اہل سنت و جماعت کے جنازے اٹھائے جا رہے تھے، ہمارے علماء تھے، ہماری کریم تھی، اور پاکستان سنی تحریک کی پوری قیادت نے جام شہادت نوش کر لیا، اور لوگوں نے سمجھا اب تو یہ ختم ہو جائیں گے، اب تو دبک جائیں گے، اب تو سبک ہو جائیں گے، اب تو سست ہو جائیں گے. انہیں کیا پتا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہاں ہاں انہوں نے ایک سوچ دی ہے، ایک نظریہ دیا ہے. لوگوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ بات کبھی مت بھولنا. شخصیت کو مارا جا سکتا ہے، فرد واحد کو قتل کیا جا سکتا ہے، ایک انسان کا خون کیا جا سکتا ہے، نظریے کا قتل نہیں ہوتا، نظریات زندہ رہتے ہیں. پاکستان سنی تحریک ایک نظریاتی تحریک ہے جو خالصتاً مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کے نظریات اور اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے جس کو بیان کیا گیا ہے. اور الحمدللہ ہم نے شہادتیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں. ہمارے نوجوان لہو میں نہائے ہیں، لہو میں نہائے ہیں. پورے ملک کے اندر اہل سنت و جماعت کی یہ نمائندہ پاکستان سنی تحریک ہے. سب سے زیادہ جن کے جوانوں نے حضور کی عزت کے لیے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں. ہاں بم بلاسٹ بھی کیے گئے، سینوں میں گولیاں بھی اتاری گئی، ٹارگٹ کلنگ بھی کی گئی، رات کے اندھیروں میں ان کے گھروں کو بھی لوٹا گیا. یہ نہیں دبے ہیں، یہ سست نہیں پڑے ہیں، یہ پہلے سے زیادہ نکھر کے آئے ہیں، پہلے سے زیادہ سمر کے آئے ہیں، یہ سینے چوڑے کر کے آئے ہیں. اور علامہ جرنیل اہل سنت علامہ ثروت اجاز قادری کی قیادت میں انہوں نے نعرہ لگایا ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے، ہم مسلک کے لیے جنگ لڑیں گے، ہم عقائد کے لیے تحفظ کی جنگ لڑیں گے، مساجد کے تحفظ کی جنگ لڑیں گے، ہم ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے رائج ہونے کی جنگ لڑیں گے، عزت رسول پہ پہرے دیں گے، ختم نبوت پہ پہرے دیں گے. ہاں ادھر را ستمگر ہنر ازوار میں ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. انہوں نے بتایا ہے اور کر کے دکھایا ہے. نہ یہ جوان دبا ہے، نہ تھما ہے، نہ ڈرا ہے، نہ بیٹھا ہے، اور نہ یہ سارے پاکستان سنی تحریک کے ہاتھ اٹھاؤ چاہنے والے دبے ہیں، نہ بیٹھے ہیں، نہ تھمے ہیں، یہ آگے بڑھے ہیں. اور انہوں نے بتایا ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سناؤ نعرے مزہ آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق، علماء اہل سنت، پاکستان سنی تحریک. دوستو وقت نہیں ہے کہ میں وضاحتوں میں جاؤں. میں اپنے اختتامی کلمات پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں نا؟ ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے. منتشر مت ہوئیے گا، بیٹھ جائیے سکون سے. اور یہ آخری 5 منٹ انتہائی ضروری ہیں، انتہائی ضروری ہیں. توجہ دیجئے. پہلے بولیے سبحان اللہ. نہیں اونچا بولیے سبحان اللہ، اونچا بولیے سبحان اللہ، اور اونچا بولو سبحان اللہ. لوگوں یہ قافلہ کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں ہے، یہ قافلہ ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے، یہ مشن ذاتیات کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور یہ ہماری غیرت ہے. یہ عزت رسول اور محبت رسول کا تقاضا ہے. لہذا اس مشن سے ایسے جڑ جاؤ، ایسے جڑ جاؤ، ایسے جڑ جاؤ کہ بدن سے روح تو نکالنا آسان ہو، ہمیں مشن سے ہٹانا ناممکن ہو. ایسے ڈٹ جاؤ جیسے بڑے پہاڑ
اپنی جڑوں پہ قائم ہو جاتے ہیں. ان پہاڑوں کو ہلانا آسان ہو, تجھے اپنے مشن سے ہٹانا ناممکن ہو. ایسے جڑ جاؤ جیسے سمندر اپنی جگہ پہ قائم ہے اور قائم رہے گا. اپنے مشن پہ ایسے قائم ہو جاؤ, آندھیاں آئیں, طوفان چلے, طرح طرح کی آزمائشیں آئیں, بتا دینا ہم صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں, ہم کربلا والوں کو چاہنے والے ہیں. ہماری عزتیں, ہماری جانیں, ہمارے مال, ہماری کائنات بعد میں ہے, عزت رسول پہلے ہے, عزت رسول پہلے ہے, ایمان محبت رسول ہے. ذرا سبحان اللہ بولیے, میں بات ختم کر رہا ہوں, اور اونچا بولیے سبحان اللہ. ایمان محبت مصطفیٰ ہے, ایمان محبت مصطفیٰ ہے. لہذا لوگوں, ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, ہمارا ایک ہی نسخہ کیمیا ہے, ایک ہی ہمارا حل ہے. عشق رسول کے کشتے بن جاؤ, عشق رسول کے مجسمے بن جاؤ. اپنی رگ رگ میں آقا پاک کی محبتوں کو سمولو, دل کی ہر دھڑکن میں آقا پاک کے نام کو سمولو, آقا پاک کی محبتوں میں جینا آ جائے, عشق رسول میں مرنا آ جائے, اس کے رسول میں مرنا آ جائے. علامہ ڈاکٹر اقبال نے ہمیں یہی نظریہ بتایا ہے, ہمیں یہی نظریہ بتایا ہے. مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا, رخت پر دوش ہوائے چمنستان ہو جا. آپ سن رہے ہیں لیکن سمجھنا بھی ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں تو سبحان اللہ بولیں گے, اونچا بولیں گے, اونچا بولیں گے. نہیں میرے بھائیوں, اونچا بولیں گے. علامہ اقبال کے اشعار ہیں, ہاتھ اٹھا کر داد دیں گے, ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا, رخت پر دوش ہوائے چمنستان ہو جا. ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا, نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے, قوت ہاتھ اٹھاؤ, قوت عشق سے یوں مکہ بنا کے, قوت عشق سے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. میں نے قرآن پاک کے چند الفاظ تلاوت کیے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام کی وضاحت کی. اللہ اسلام کے جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری. دوستو, اسلام کی وضاحت, اسلام کے دو شعبے ایمان اور اعمال. ایمان کی وضاحت, پھر میں نے کہا کہ کچھ وقت بچا تو اعمال پہ بولوں گا, اور کراچی میں اعمال پہ بولنا انتہائی ضروری ہے. یار تم چوری کرتے ہو, ڈاکے ڈالتے ہو, بندے مار دیتے ہو, آپ کو نہیں کہہ رہا, میں ظالموں سے بات کر رہا ہوں. تم نے لوٹ لیا غریب کو, پرس چھین لیا, موبائل چھین لیا, بندہ کیوں مارتے ہو؟ کسی کا سہاگ کیوں اجاڑ دیتے ہو؟ بچوں کو یتیم کیوں کر دیتے ہو؟ تمہارے اندر انسانیت کا احساس ہی نہیں ہے. امت کو لوٹنا, امت پہ حملے کرنا, امت کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا, یہ تھوڑا بڑا گناہ ہے. قیامت میں کس کس کا حق ادا کرو گے؟ پھر بندہ قتل کر دینا, پوری انسانیت کا قتل. گلی گلی میں سود خورے, گلی گلی میں چور اچکے, بے پردگی عام, فحاشی عام, نہ باپ کا حیا نہ ماں کا شرم, رشوت دیکھو عام, لوٹ مار عام, جوا عام, چوریاں عام, بے حیائی عام, بے پردگی عام, ٹارگٹ کے لینا عام. مسلمان پاکستانی بندے کا جیران ہو چکا ہے.
जब तक हमारे अंदर खौफ खुदा पैदा नहीं होगा, जब तक हम दीन इस्लाम की तरफ माइल नहीं होंगे, हमारे माशरे को अमन और सुकून नहीं मिल सकता। इस मौजू पर मैंने बात करनी थी, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। आपके और मेहमान भी तशरीफ फरमा है, लिहाजा मैं इन्हीं अल्फाज पे अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। किबला जर्नैल सुन्नत भाई जान का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इन्होंने इतनी दूर से कराची उलमा, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सतून, बड़ी बड़े आलीशान, हम क्या पिद्दी का शोरबा, इन्होंने बुलाया, इनकी मोहब्बत है। अल्लाह पाक मेरी हाज़री कबूल और मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अज़ीज़ान अज़ीज़ वक़ार जी तो बिल्कुल नहीं कर रहा था मुझ समय तमामी हज़रात का, तमामी अहबाब का, कि गुफ्तगू जो है वो इख्तिताम की जानिब हो, लेकिन जो है दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं थी। हमारे दरमियान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब नजमी आलिम साहिब रौनक अफरोज़ हुए। मैं उन्हें जी बिल्कुल मेयर भी बनने वाले हैं, मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से। और उनके साथ ही हमारे दरमियान ताजिर रहनुमा मोहतरम जनाब जमील पराचा साहिब भी रौनक अफरोज़ हुए, मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ जर्नैल अहले सुन्नत की जानिब से। अज़ीज़ान अज़ीज़ वक़ार, अब ज़्यादा वक्त नहीं होगा, डायरेक्ट सलातो सलाम। और आफ्ताब कादरी भाई हमारे मौजूद हैं, वो सलातो सलाम के चार यारों की निस्बत से हमारे कामरान भाई फ़हद गौस भाई आ जाएं, चार यारों की निस्बत से 4 अशार सलातो सलाम के, और फिर तहाइफ का सिलसिला होगा। 4 शेर, 2 शेर आफ्ताब भाई पढ़ेंगे, 2 शेर हमारे कामरान भाई और फ़हद भाई पढ़ेंगे, और फिर दुआ और महफिल अपने ज़ाहिर इख्तिताम की जानिब रवां दवा होगी, और फिर सहरी का भी एहतमाम है। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम। उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखो सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा। मुस्तफा जाने रहमत कल जिन्होंने कुरान शरीफ की तिलावत फरमाई थी
اور وہ سامعین اور تلاوت جن کے صدقے سے یہ محفل سجی ہے، اور یہ نوجوان نے ابھی کیا، امان اللہ کے شاگرد بھی ہے ماشاءاللہ سے، اور حافظ صاحب نوجوان ہیں، وہ بڑا خوبصورت قرآن شریف پڑھا ماشاءاللہ سے، اور ہم نے ان کو کل ابھی یہ بھول رہے تھے، جمیل بھائی شاید بہت زیادہ ایک ہفتے سے جاگ رہے ہیں، پوری ٹیم ان کی ماشاءاللہ سے۔ میں درخواست کروں گا کہ حافظ صاحب کو حضرت صاحب سید ہاتھ سے یہ بعد میں پہلے حافظ صاحب کو آگے لے کر نہیں، یہ دونوں ان کے حافظ صاحب، ارے یہ احمد رضا نام ہے ان کا ماشاءاللہ سے، بہت اچھا قرآن شریف پڑھا، بہت پیاری تلاوت فرمائی، بہت اعلیٰ۔ اچھا وہ دوسرے سامعین سننے والے یہ بھی حافظ ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ سے، یہ حضرت گرمانی صاحب یہ آپ کے ہاتھ سے ماشاءاللہ سے، وہ گفٹ لائیں گے۔ یہ پہلے کرنا تھا، یہ اب کس کا ہے؟ جلدی بتاؤ۔ اچھا یہ ڈون ہے احمد رضا، اچھا احمد رضا ہی آپ کو بولے خود لائیں ساڑھے شیٹ۔ یہ آئے میاں والی سے پتہ تو چلے کہ یہاں پہ اس پروگرام میں گئے تھے حضرت صاحب، یہ استاذ العلماء بھی ہے ماشاءاللہ سے۔ اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وكمالات سيدنا وجمالات سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ یا اللہ آج کی اس پاک اور مقدس محفل کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرما۔ قبلہ نے خوبصورت بیان فرمایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی۔ یا اللہ اس تمام ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرما۔ آج کی محفل کی برکت سے ہم تمام حاضرین کی بخشش اور مغفرت فرما، اور یا اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کی بخشش فرما، بالخصوص یا اللہ شہدائے اسلام، شہدائے ختم نبوت، شہدائے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علامہ مولانا محمد سلیم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، یا اللہ ان سب کی ارواح مقدسہ کو یہ ثواب پہنچا۔ یا اللہ آج کی محفل کی برکت سے اور اپنے ان بندوں کی آمین کی برکت سے پاکستان سنی تحریک کو میرے مولا آباد اور شاد فرما۔ ہمارے برادر مکرم حضرت قبلہ محمد ثروت اعجاز قادری زید شرف ہو، آپ کی اور آپ کی تمام ٹیم کی یا اللہ عمروں میں برکتیں عطا فرما، آپ کا سایہ تادیر اہل سنت پر قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، پاکستان کو استحکام نصیب فرما، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اور آج کے اس مقدس محفل کی برکت سے ہم سب کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرما۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید تراویح کی صورت میں سنایا گیا اور سماعت کیا گیا، یا اللہ پڑھنے والے قبلہ حافظ احمد رضا صاحب کو اور تمام سامعین کو اپنی شان کے مطابق میرے مولا اجر عظیم عطا فرما۔ شہدائے بدر کے صدقے و طفیل ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیوز و برکات ہماری مستورات کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیرے محبوب کے دیوانے اس وقت سحری کا وقت ہو رہا ہے یا موجود ہیں، یا اللہ ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، آمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام، اپنے تمام تر گناہوں کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہے، آج کی شب کو وسیلہ بناتے ہوئے
تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ ماہ رمضان بخشش و مغفرت کے لیے تشریف لایا، دن کے گناہ بھی تو جانتا ہے، اندھیری راتوں کے گناہ بھی تو جانتا ہے۔ ظاہر ستھرا ہے نہ باطن اچھا ہے، ظاہر باطن سوائے کالک کے کچھ نہیں ہمارے دامن۔ اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اس ماہ رمضان کی برستی رحمتوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ختم کلام پاک کی اس محفل کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ راہ حق نصیب کر دے، ہدایت والی زندگی عطا فرما دے، زہد و تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے۔ تن ستھرے ہیں، ہمیں من کا اجلا بنا دے، ظاہر اچھا رکھتے ہیں، ہمیں باطن میں اچھا کر دے مولا۔ یا اللہ گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، ہمیں نیکیوں کی راہیں نصیب کر دے۔ یا اللہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہمیں اپنا ڈر نصیب کر دے۔ پتے پتے سے حیا کرتے ہیں، تجھ سے حیا نہیں رکھتے، مولا ہمیں اپنا حیا عطا کر دے۔ آنکھ میلی، دل گندا، تن بھی گندا، کچھ نہیں ہمارے پاس سوائے تیری رحمت کے۔ تجھے مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی جو ہمارا وسیلہ ہے، وہی ہمارا آسرا ہے، وہی ہمارا ملجا ماوا ہے۔ حضور کے سوا ہمارے پاس کچھ ایک نسبت رسول ہے جس نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ اسی محبوب کے نام کا صدقہ مولا ہمارے گناہوں کی معافی نصیب کر دے۔ یا اللہ ہمیں اچھی زندگی، ستھری زندگی نصیب فرما دے، سچی توبہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب کر دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے رزق میں وسعتیں عطا کر دے، ہمیں غیبی مصیبتوں سے امان دینا، ہمیں حادثات سے امان دینا، ہماری عزت، جان، مال، آبرو، اولادوں کی حفاظت فرما مولا۔ یا اللہ پاک جس طرح دنیا میں پردے دیے ہیں، ہمیں آخرت میں بھی پردے نصیب کر۔ مولا جس طرح دنیا میں رسوائی سے بچایا ہے، ہمیں قبر و آخرت کی رسوائی سے بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی ذلت سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ پاک کرم کر، وطن عزیز مشکل حالات میں ہے، ملک پاکستان کو اپنی رحمت کا سہارا نصیب فرما، ہمارے ملک کو خوشحالی و ترقی عطا فرما، ملک دشمنوں کو تباہ و برباد نیست و نابود فرما۔ یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمان، کشمیر سسک رہا ہے، برما جل رہا ہے، فلسطین آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، ہماری مائیں بہنوں کی عزتیں خطرے میں ہیں، معصوم بچوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، نہ بوڑھا محفوظ، پوری دنیا کے مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہیں۔ مولا مسلمانوں کا ذرہ ذرہ چلا رہا ہے، تیری رحمت کو آواز دے رہا ہے۔ مولا دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آہ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے کس لیے امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، بس ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ مولا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ برادر محترم جرنیل سنت محمد ثروت اجاز قادری، آپ کی حفاظت فرما، آپ کی یا اللہ پاک تمام ساتھیوں کی حفاظت فرما، پوری تحریک کے ساتھیوں کی حفاظت فرما، ہر خاص و عام کی حفاظت فرما۔ آپ کو مشن میں مزید برکتیں عطا فرما، آپ کو غیبی تائید و نصرت عطا فرما، آپ کی عزت جان اور مال کی حفاظت فرما۔ مولا پاک اس مشن کے اندر آج تک وطن عزیز کے اندر جتنے شہداء کسی بھی مقصد کے لیے آقا پاک کی عزت و ناموس اور مسلک کے حوالے سے دنیا سے پردہ کر گئے، تمام کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، ہمیں زندگی صحت والی، موت کلمہ ایمان والی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.